السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر ان کو انتظار ہے اپوزیشن کے اشارے کا جو ابھی تک الجھی ہوئی ہے ان کی شرائط پر۔ پرویز الہی صاحب کی جو شرط تھی کہ پنجاب ان کو دیا جائے، تو اس معاملے پر ابھی بات چیز جو ہے رکی ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب ابھی بھی مشاورت کر رہے ہیں اس معاملے پر، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ جو اختلافی پوائنٹ تھا ایک، اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس میں کہہ دیا انہوں نے کہ جی اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ عمران خان کو گھر بھیجنے کے بعد نگران سیٹ اپ یا عبوری جو بھی حکومت بنے گی کچھ عرصے کے لیے، وہی جو میں آپ کو خبر دیتا آ رہا تھا، تو یہ معاملہ ہے۔ اور اسد عمر صاحب نے ایک قوم کو کہا ہے کہ ابھی انتظار کریں سوموار کا۔ اب سوموار کو پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت کچھ چل رہا ہے، یہ معاملہ ہے۔ اور پرویز خٹک صاحب، وہ جو خبر کہیں ذرائع سے آئی تھی اسد عمر کے حوالے سے، وہ پرویز خٹک صاحب نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ جی ہاں، ہم جو ہے وہ اپوزیشن کو توڑنے کے لیے ہم بھی رابطے کر رہے ہیں، اگر ہمیں توڑا جائے گا تو ہم کیسے جو ہے وہ خاموش بیٹھیں گے۔ اب کہانی کچھ یوں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے لانگ مارچ کے لیے پریس کانفرنس کی آج، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنا جو حکمت عملی ہے یا اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر ان کا فوکس تھا۔ ظاہر ہے لانگ مارچ کا انہوں نے پورا شیڈیول بتا دیا دوبارہ کہ وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور عمران خان کو انہوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ نے اگر بچنا ہے تو پھر آپ استعفیٰ دیں، یعنی وہ بچیں گے نہیں، لیکن آپ اگر لانگ مارچ سے بچنا چاہ رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ استعفیٰ دے دیں، گھر چلے جائیں۔ ظاہر ہے اس طرح تو نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب انہوں نے بھی لانگ مارچ نکالا ہوا ہے، ان کے لانگ مارچ میں تو شاہ محمود قریشی صاحب نے تو سیدھی ایک بات کر دی، اور مناسب بات ہے وہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے کارکنوں کو سندھ میں تنگ کیا جائے گا لانگ مارچ کے دوران، کوئی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، تو پھر میرا یہ پیغام پنجاب کے کارکن بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جب پنجاب میں آئے گا تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو سندھ میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے لانگ مارچ جمہوری حق ہے پی ٹی آئی کا، وہ کر رہے ہیں، اور اس پر کسی کو روکنا یا انتظامی طور پر سندھ حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو انتظامی طور پر ان کو کوئی کیا ہوتا ہے زبردستی رکوانا یا کارکنوں کو گرفتار کرنا، یا پیپلز پارٹی کے جالوں کی جانب سے سڑکوں پہ آ کر لانگ مارچ کے راستے بند کرنا، اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، جس کا خدشہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا تھا، جس خدشے کا اظہار شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا، میں بھی اس خدشے کا اظہار کافی بار کر چکا ہوا ہوں کہ بھائی یہ جو لانگ مارچ اگر کہیں آس پاس سامنے ہوئے، اب تو خیر روٹ تھوڑا سا چینج ہے لیکن ایک امکان تو موجود ہے تصادم کا، تو اب اگر آمنے سامنے کہیں ہوئے، یا کہیں کارکن ان کے پیپلز پارٹی بھی پورے سندھ میں لانگ مارچ کی تیاریوں میں مصروف ہے، ان کے کارکن بھی بہت زیادہ متحرک اور ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، تو بہرحال تو قریشی صاحب نے جو لانگ مارچ لے کر جو نکلے تھے، تو ان کے لانگ مارچ کا آغاز کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا تھا۔ آپ دیکھیں آگے جا کر کیا ہوتا ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ ٹی وی چینلز ویڈیوز چلا رہے ہیں شرکاء کے جو لانگ مارچ میں آئے تھے، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو غوثیہ جماعت کے وہ ہیں پیروکار ہیں، مرید ہیں، اور ہمیں حکم آیا تھا تو ہم آگے ہیں، ہم کوئی احتجاج وغیرہ کرنے نہیں آئے۔ تو بہرحال تو اس طرح ہوتا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو، یا پی ٹی آئی نے جو روٹ بنایا ہے، وہ سارا کا سارا شاہ محمود قریشی صاحب کے ان پہ ہے، اپنے مریدین وہاں زیادہ ہیں، تو لہٰذا وہ والا انہوں نے علاقہ لیا ہے۔ تو اب آتے ہیں واپس تحریک عدم اعتماد پر۔ اب تحریک عدم اعتماد ظاہر ہے آج سب سے بڑا موضوع ہے آج کل کا، روزانہ اس کے متعلق کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس سے ہٹا نہیں جا سکتا۔ ساتھ ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں دوسری، وہ بھی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں، لیکن اصل جو ظاہر فوکس پورا کا پورا تحریک عدم اعتماد پر ہے، اور یہ لانگ مارچز اور یہ جوڑ توڑ سارا ہر چیز تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے، سارا اسی کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو تحریک عدم اعتماد کے لیے جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ تو مسلم لیگ نون ہے، ظاہر ہے وہی لیڈ کریں گے، انہی کے فیصلے ہی چلیں گے، ان کے سامنے تجاویز جو رکھی جائیں گی حتمی منظوری وہ دیں گے۔ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب اشارہ کریں گے تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا، تو نواز شریف صاحب نے ابھی کوئی اشارہ نہیں کیا۔ آج شہباز شریف صاحب نے میڈیا ٹاک کی ہے، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے میڈیا ٹاک کی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی تجویزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، خاص طور پر رانا ثناءاللہ صاحب نے، انہوں نے کہا تجویز ہمارے پاس آ گئی ہوئی ہے، اب یہ تجویز جو ہے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون بنے گا، مرکز میں وزیر اعظم کون بنے گا، اتحادیوں نے تو ہمیں تجاویز دے دی ہیں، لیکن یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے۔ اب میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب کے پاس آپشن بہت محدود ہیں، اور دونوں طرف نقصان ہے۔ اب نواز شریف صاحب نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کم نقصان کس چیز کا ہے۔ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے سے ان کو کم نقصان ہوتا ہے، یا عمران خان کو 2023 تک
کنٹینیو رکھوانا، ان کی حکومت کو نہ گرانا، یہ والا فیصلہ ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اسی وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلسل مشاورت کر رہے ہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ یہ تھا کہ اپوزیشن نے جب یہ مذاکرات کیے تھے چودھری برادران سے، چودھری پرویز الہی سے، چودھری شجاعت حسین سے، اور اس کے بعد مسلسل ملاقاتیں بھی ہوئی، تو اس میں یہی ہوا تھا کہ یہ آپ کو ہم مشاورت کر کے بتا دیں گے، اور وہ چودھری برادران جو ہے مسلم لیگ قائد اعظم اب اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہمیں کوئی بتا ہی دیا جائے، ہم کیا کریں، مطلب میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں یا کچھ، ظاہر اور ان کے پاس آپشن ہے نہیں، وہ حکومت کا حصہ ہیں، تو اگر اپوزیشن ان کو کہہ دے گی کہ جی بسم اللہ آ جائیں، ہم آپ کی شرائط مان لیتے ہیں، نواز شریف صاحب اوکے کر دیں گے کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے پر ہم آمادہ ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ کشتی سے کود پڑیں گے، اور کود کر عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس 11 ارکان اور بھی ہیں، تو دعویٰ تو پرویز خٹک صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپوزیشن کے 7 ارکان ہیں، تو اگر اپوزیشن کے 7 ارکان ادھر ہو گئے واقعی مسلم لیگ نون کے، تو پھر یہ پرویز الہی صاحب کے 11 ارکان تو پھر کام نہیں آئیں گے، پھر اور ان کو بندوبست کرنا پڑے گا، جو کہ بی اے پی والے بھی بیٹھ گئے تھے آ جا کر۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کا، کہ وہ نواز شریف صاحب کس طرف جاتے ہیں۔ نواز شریف وہ صاحب کو اتنا بھی اندازہ ہوگا، ظاہر ہے ہم تو باہر بیٹھے ہیں، وہ سیاست میں سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں، سب کی نظریں ان پر ہیں، 2 لوگوں پر ہیں، ایک پرویز الہی صاحب کی طرف ہے، ایک نواز شریف صاحب کی طرف ہے۔ پرویز الہی صاحب نے اپنی چیزیں دے دی، بتا دیا کہ جی وہ کیا کس چیز پر آگے بڑھ سکتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، تو وہ انہوں نے تو بتا دیا، لیکن اب نواز شریف صاحب وہ ان کی طرف نظریں ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو اندازہ ہوگا اچھی طرح، مطلب ہوگا کیا، یقیناً ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو اگر وہ نہیں گراتے تو پھر کیا ہوگا۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ پھر اگر بچ جاتے ہیں اس ساری موو کے بعد، یعنی جو کچھ اپوزیشن نے کیا ہے، اتحادیوں کو توڑنے کے لیے گئے، تحریک عدم اعتماد کا پچھلے 1-1.5 مہینے سے مسلسل اس پر اجلاس چل رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، پی ڈی ایم بھی تیار، مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے، جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بنا لیا گیا، آصف زرداری صاحب بھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چل رہے ہیں۔ تو اگر ایسے میں آخری وقت پر مسلم لیگ نون، ظاہر ہے انکار مسلم لیگ نون کی طرف سے آنا ہے، جو شرائط ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادیوں کی شرائط نہیں ہے، تو فیصلہ مسلم لیگ نون نے کرنا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ اگر آخری وقت میں وہ انکار کر دیں گے تو پھر اس کے نتائج جو ہیں اپوزیشن پر اور خاص طور پر ان کی جماعت پر وہ بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔ بھیانک اس طرح کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح وہ پیکا آرڈیننس اور اس طرح کی چیزیں کر کے جتنا وہ اتھارٹیرین ایک قائم کرنا چاہ رہے ہیں نظام، تو وہ تو پھر نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ پہلے ہی کہتے رہے ہیں، کوشش کرتے رہے ہیں کہ نواز شریف کو بھی واپس لایا جائے، شہباز شریف کو بھی کسی طرح گرفتار کیا جائے، مریم نواز صاحبہ کے متعلق کہا گیا کہ جی ان کو بھی وہ ایف آئی آر آپ کو یاد ہے، وہ ایف آئی اے کو جو درخواست گئی تھی عالیہ حمزہ کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ خاتون اول کے خلاف جو سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے اس کو کہ وہ سرپرستی کر رہی ہیں، تو مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کے متعلق بھی ظاہر ہے وہ پھر اگر عمران خان بچ جاتے ہیں تو پھر پوری کی پوری جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے، لاٹ ہے، وہ ساری کی ساری پھر وہ دھر لیں گے، ظاہر ہے پھر ان کو کوئی روک، میرا خیال ہے کہ کوئی ان کو پھر روک نہیں پائے گا۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کو کسی طرح ناکام بنایا جائے، اتحادیوں سے رابطے کر رہے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب سے رابطہ کیا ہے انہوں نے، پیغامات بھیجے ہیں، انہوں نے بی اے پی والوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، ان کو کہا تھا کہ جی میں روس سے واپس آ کر پھر آپ کے مطالبات مانوں گا، تو روس سے عمران خان صاحب تو واپس آ گئے لیکن بی اے پی والے جا کر ظہور الہی ہاؤس بیٹھ گئے، تو عمران خان صاحب کو انہوں نے بتا دیا کہ جی ہم پھر ایک ساتھ ہیں، ہمارا ایک کا ہے، ہم اتحاد میں ہیں، تو لہٰذا آپ کو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمیں کوئی چھوٹی موٹی وزارت دیں گے تو ہم مان جائیں گے، تو کچھ اس طرح کے سگنلز ہیں نا، تو وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر ان کی اپنی سیاست کے بھی کئی مسائل ہوں گے۔ پی ٹی آئی جس طرح بنائی گئی ہے، میں آپ کو کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ پنجاب کے 67 ایم این ایز میں سے 56 ایم این ایز وہ ہیں جو الیکٹیبلس ہیں، جن میں سے میجورٹی جہانگیر ترین پی ٹی آئی میں لے کر آئی ہے۔ آج وہ عمران خان کو بے شک نہ چھوڑے اقتدار کے دوران، یا تحریک عدم اعتماد کا بالکل بے شک ساتھ نہ دے، لیکن جب عمران خان کی حکومت گرے گی تو اس کے بعد جس طرح مسلم لیگ قائد اعظم تتر بتر ہو گئی تھی،
آپ کو یاد ہوگا 2002 کے اور 2008 کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ کا قائد اعظم کہاں رہی؟ پھر وہ اب آہستہ آہستہ آ کر اپنے خاندان کی 4-5 نشستوں پر، اور ایک چیمہ صاحب ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کی نشستوں پر اب محدود ہو گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور اگر عمران خان نے تحریک عدم اعتماد ناکام کر دی تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی اندازہ ہے، آصف زرداری صاحب کو بھی اندازہ ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اندازہ ہے، مریم نواز صاحبہ کو بھی اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب میں آگے آتا ہوں، بلاول بھٹو زرداری نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے باقی تو کافی ساری باتیں کی ہیں، لیکن ایک پوائنٹ جو مسلسل میں آپ کے سامنے گزارش کرتا رہتا تھا کہ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کی صورت میں فوری انتخابات تو چاہتی ہے مگر اصلاحات کے ساتھ۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات ہو، اور اس کے لیے جو عمران خان کو گھر بھیجنے، ہاؤس تبدیلی کے بعد جو وزیر اعظم بنے، جو حکومت بنے، وہ انتخابی اصلاحات کرے، کم از کم مدت میں وہ طے کر لی جائے گی کہ کتنی مدت ہے، اگر اس پر اتفاق ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کی طرف جایا جائے۔ اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے تو وہ سندھ حکومت بھی ٹوٹ جائے گی۔ جا کے اپوزیشن کو مسئلہ ہونا ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا۔ اگر عمران خان کی حکومت گرا دیتے ہیں تو پھر خیبر پختونخوا میں بھی کوئی بڑا سا فارورڈ بلاک بن سکتا ہے۔ کوئی اس میں نہیں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب نے جو، یا مسلم لیگ نون نے 2008 سے 2013 تک جو لوگ پی ایم ایل کیو کے کامیاب ہو کر آئے تھے، ان کو توڑ کر انہوں نے یونیفیکیشن بلاک بنا لیا تھا۔ وہ لگ سکتا تھا، وہ پارٹی ڈیفیکشن کلاز لگ سکتی تھی، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کا نام دے دیا تھا یونیفیکیشن بلاک۔ تو اسی طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یونیفیکیشن بلاک بن جائے پی ٹی آئی کے اندر، اور پی ٹی آئی میں خیبر پختونخوا میں سارے لوگ آپس میں لڑے ہوئے، اور وہاں پر پی ٹی آئی کو جو پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں جو ان کو نقصان پہنچا ہے، تو ظاہر اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ تو اگر مرکز میں تبدیلی آ جاتی ہے، عمران خان صاحب نہیں رہتے، تو پھر ظاہر ہے کے پی کے کا بھی ایشو ریزالو ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہو۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ حکومت کی، عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد اصلاحات، اور اصلاحات کے بعد ساری اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کروانے پر آمادہ ہے، جس چیز کا بلاول بھٹو زرداری نے اعلان خود کیا ہے پریس کانفرنس میں۔ میڈیا پر خبریں ہوتی تھی کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ 5 سال پورے کروائے جائیں اس اسمبلیوں کو۔ میں گزارش کرتا تھا کہ میری کیونکہ بات اس معاملے پر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ہوئی، آصف زرداری صاحب کے قریبی لوگوں سے بھی ہوتی رہی کہ آپشن ایک وقت میں تھی، اب نہیں ہے۔ میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ یہ پچھلے سال جب اپوزیشن کٹھی تھی پی ڈی ایم میں، تو اس وقت یہ آپشن زیر غور ہوتی تھی، لیکن اس وقت بھی نواز شریف صاحب اس پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، تو آصف زرداری صاحب نے وہ آپشن جو ہے وہ ختم کر دی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے، اصلاحات تک مان لیں، مدت پوری نہیں کرواتے، اصلاحات تک آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں کہ بلاول بھٹو زرداری نے وہ کارڈ جو کہا جا رہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، تو وہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کئی بار کہہ چکے ہوئے کہ اس عمران خان کو گھر بھیجنے کے بعد ہمیں حکومت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جو بلاول بات کر رہے ہیں اس کی ضرورت پڑنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ گئی ہوئی ہے، اس کا ابھی عمل درآمد تو نہیں ہوا لیکن قانون آ گیا ہوا ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا عمران خان صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا، کچھ اور اپوزیشن کے لیڈروں نے بھی کہا تھا کہ جی ای وی ایم بنا آپ رہے ہیں قانون، استعمال کوئی اور کرے گا، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب رہے نہ رہے اور ای وی ایم کو کوئی اور استعمال کر جائے، اور پھر وہی آر ٹی ایس والا معاملہ ہو، پھر وہی دوسرے کیا معاملات تھے، وہ جو آر او الیکشن والا الزامات نہ لگنا شروع ہو جائیں۔ لہٰذا ای وی ایم اگر قانون کے شکل میں موجود ہے تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بھی ایک فارمولہ نکال کر ممکن ہے کہ کل کو کوئی یہ فارمولہ الیکشن کمیشن کو دے دیا جائے کہ جی آپ ایسا کریں کہ 40-50 حلقوں پر جو ہے وہ ای وی ایم پر انتخابات کروا لیتے ہیں پہلے مرحلے میں، اس کے بعد اس کو آگے بڑھائیں گے، اس کے بعد اور آگے بڑھائیں گے، تو سارے ملک میں 2-2, 4-4, 5-5 حلقے یا چاروں صوبوں سے وہ لے کر، اور کوئی 30-40 حلقے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے وہ مینیج کر لیے، وہ مارک کر لیے جائیں، اور پھر اس کے بعد رزلٹ جو آئے گا پھر اس کو کون تسلیم کرے گا۔ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک ایسی چیز ہے جس کو اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ اس کو ہم نے اگلی اسمبلی میں آ کر ختم کرنا ہے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ابھی اگر اس کو رکھا گیا تو اس کا نقصان ہوگا، اس کا کوئی اور استعمال کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز چل رہی ہے، اور دوسری عمران خان صاحب، اب عمران خان صاحب نے سوموار کو یعنی پرسوں قوم سے خطاب کرنے کا
کی خبر آئی تھی ذرائع سے. اب اسد عمر صاحب جو وفاقی وزیر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے سوال ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی اب قوم انتظار کرے کہ عمران خان صاحب سوموار کو کیا کہتے ہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے بتائیں گے قوم کو وہی بات کہ جی مہنگائی ہے، ملک لٹا ہوا تھا، یہ چور تھے، ڈاکو تھے، ان کو نہیں چھوڑوں گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات کریں گے. اور میرا نہیں خیال، میں نے پچھلے ویلاگ میں گزارش کر دی تھی کہ عمران خان صاحب کوئی بڑا اعلان کریں، لیکن اسد عمر صاحب جو بات کر رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کوئی بڑا اعلان کریں گے، کوئی بڑی بات کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں سوموار کو انتظار کریں. تحریک عدم اعتماد اور تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کی کوششیں، وزیر اعظم کے خطاب کا اعلان اور اس اعلان کے بعد یہ کہنا اسد عمر صاحب کا کہ وزیر اعظم کے انتظار کریں خطاب کا، تو کہیں وزیر اعظم صاحب جو ہے کوئی بڑا فیصلہ تو نہیں کرنے جا رہے. بڑے فیصلوں میں نے 3-4 آپشنز آپ کو بتا دی تھی پچھلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.